بے شک تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، جو پاک ہے، بلند ہے، عظیم ہے اور جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور وہ ذات کہ جو ہمیں یہ شعور بخش دے، اور وہ ذات جو ہمارے دلوں میں یہ نور ڈال دے، وہ نور کہ جس نور پہ جب اس نے خلق کیا تو فخر کیا۔ خواتین و حضرات، ہمیں بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا بارہا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے حصے میں ان کا عشق، ان کی مودت، ان کی غلامی آئی ہے کہ جن سے خود خدا عشق کرتا ہے جو وجہ وجود کائنات ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ ان بندوں سے یہ کہہ دو کہ اگر آپ کی رسالت کا اجر دینا چاہتے ہیں تو میرے قرابت داروں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کریں، محبت کا اظہار کریں اور بارہا کریں۔ تو خواتین و حضرات، وہ ایسی ہستیاں، وہ پاک ہستیاں، وہ شانوں والے، وہ عظمتوں والے کہ جن سے ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان شخصیات، ان ہستیوں کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں محبت کرنی ہے قرابت داروں سے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، جن میں جناب علی المرتضیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے ساتھ ساتھ ان کی زوجہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، پھر اس کے بعد جوانان جنت کے سردار جناب حسنین کریمین اور ان کا پورا خانوادہ، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن سے عشق کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور وہ دعا جب قبول ہو جاتی ہے، جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا قبول ہوتی ہے، جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، تو جناب حضرت عباس علمدار ابن علی ابن ابی طالب جیسی شخصیات کی آمد ہوتی ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور شان اہل بیت بن جاتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ان سے منسلک ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف ان کی خوشی ہوتا ہے، یعنی اہل بیت کی خوشی ہوتا ہے، ان کی غلامی ہوتا ہے۔ اور آج کا دن ہم انہی کی ذات سے، یعنی 4 شعبان، میں کہتی ہوں کیا عظمت ہے جناب غازی سرکار کی کہ ایسی ماں نے گھٹی میں تربیت دی کہ میں کہتی ہوں کہ ان کی آمد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک دن کے بعد، وہ تو اپنی زندگی میں یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھانے کا سوچ بھی سکیں، اور ان کی آمد بھی اس دنیا میں اپنے آقا کے ایک دن کے بعد آئی۔ یہ ہے وہ غلامی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کم از کم ایسی مثال نہیں ملتی۔ وفا کے بادشاہ ہیں، جن پہ وفائیں ناز کریں، ان کو ہم حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور آج کا دن خوشی منانے کا ہے کیونکہ ان کی آمد کا دن ہے۔ تو آئیے ان خوشیوں کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جشن ہوتے ہیں جو صرف فرش پہ نہیں منائے جاتے، یہ عرش پہ بھی منائے جاتے ہیں، اور عرش والے جو ہیں وہ بھی ناز کر رہے ہوتے ہیں جب اس فرش کے اوپر ان کے جشن منائے جاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ ہماری استاد، آپ سب کی استاد، کیونکہ ہم سب نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سکینہ مہدوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، مبارک ہو آپ کو آج کے دن کی۔ سلامت رہیے۔ اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتی ہیں میری استاد، میں ان کو بھی کہتی ہوں، بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے، ہمارے ساتھ ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بہت السلام، مبارک آپ کو، عالم اسلام کو مبارک، بہت بہت مبارک۔ اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری، آج تو بڑے خوبصورت، رنگین، کلرفل، واقعی دن کی مناسبت سے سیلیبریٹ کرتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں مریم منیر صاحبہ۔ جی، تو آج آمد ہے جناب حضرت عباس، اور یہ ایک ایسی شخصیت، ایسی جلالی شخصیت ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ویسے ہی انسان ایموشنز کی ایک عجیب ہائٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، آپ کے الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ میں چاہوں گی کہ ان کی زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، حسب و نسب سے آغاز کیا جائے۔
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 شعبان ولادت حضرت عباس جو کہ قمر بنی ہاشم ہیں مدینہ والوں کے، کیا کہنے، اور علمدار کربلا میں کہتی پوری دنیا کے، پوری دنیا کے قمر ہاشمی کیونکہ مدینے سے منسوب ہے اس لیے، اور باب الحوائج ہیں پوری کائنات۔ آج آمد اس ہستی کی ہے جو دعائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ آج اس ہستی کی ولادت ہے جو نبی کریم صلوات اللہ علیہ کی دعاؤں کے صدقے میں جن کی ولادت ہے۔ آج ولادت اس ہستی کی ہے جن کے والد کا نام علی ابن ابی طالب اور جن کی والدہ جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ ہے۔ والدہ کی طرف سے بھی شجاع خاندان ہے اور والد کی طرف سے ان کے بیٹے ہیں جو مولود کعبہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں جسے جس امام کو پروردگار عالم نے فرما دیا کہ ان کی مرضی میری مرضی ہے۔ سوچئے بیٹے علی کے ہیں، جب شب ہجرت بستر رسول پہ مولا علی سوئیں، آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے علی کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دیا۔ سبحان اللہ، علی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے لسان خدا میں، اور جناب سیدہ کی مرضی اللہ کی مرضی ہے لسان مصطفیٰ میں۔ اگر بیٹا علی ابن ابی طالب کے ہیں اور دعائے فاطمہ ہو تو سوچئے عباس کو عباس ہی ہونا تھا، جو شہرہ آفاق ہیں۔ اور اگر دنیا میں وفاداری، شجاعت، ادب، انکساری، اپنے مولا کے سامنے عاجزی، اگر کوئی مثال ڈھونڈنی ہے عباس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی، بے شک۔ اور اگر حسب نسب کی بات کریں، ماں جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین جو شجاع ترین خاندان سے نسبت رکھتی ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، 14 سال امام علی ابن ابی طالب نے ٹریننگ کی جناب غازی سرکار کی، 11 سال جناب امام حسن علیہ السلام نے سرپرستی کی، اور پھر 10 ایئرز جو غلامی کا سلسلہ اور آقا رہے ہمیشہ سے ہی، مگر وہ خاص طور پہ 10 ایئرز، کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب عباس کی ولادت تمام عالم اسلام کو مبارک ہو، کیونکہ پرچم حسینی کے علم بردار ہیں اور سکائے سکینہ ہے، بے شک سب سے بڑا ان کا وصف یہ ہے، سکائے اہل بیت، خاص طور پر بالخصوص سکائے سکینہ۔ بے شک۔ جناب عباس کی شان کے لیے بس میں ایک جملہ کہوں گی کہ کیا ممکن ہے کہ علی کے گھر میں عباس ہوں، کیونکہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ ارے کیا کہنے، جناب عباس نے 14 برس ایسا جیسے آپ نے کہا مولا علی، اور 10 برس امام حسن اور 10 برس امام حسین کی تربیت میں رہے، اور ان 3 اماموں کی تربیت کا شاہکار عباس ہے۔ جناب عباس کا جو وصف ہے، جو کمال ہے، وہ علمبرداری اور سکائیت کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، ساکی اور سکا میں بڑا فرق ہے۔ اچھا، ساکی بھی پلانے والے کو کہتے ہیں، سکا بھی پلانے والے کو کہتے ہیں، مگر ڈیفرنس ہے، لیکن ڈیفرنس ہے۔ سکا وہ ہے جو نامساعد حالات میں بھی پانی پلائے۔ اوکے، مولائے کائنات کو ساکی کوثر کہا گیا ہے، بے شک، اور جناب عباس کو سکائے حرم کہا گیا ہے، سکائے اہل بیت کہا گیا ہے، سکائے سکینہ کہا گیا ہے۔ اچھا، جب سکائیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سکائیت جیسے بھی آپ نے حسب نسب کا ذکر کیا، سکائیت جناب عباس تک نہیں، اس سے پہلے سے ہے۔ اچھا، اور جناب قصی کے دور میں، یعنی پہلے جو پانی پلانے والے جناب قصی ہیں، وہ مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، شیریں پانی کا انتظام کرتے تھے۔ پھر جناب عبد المطلب جب چاہے زمزم کو دبا دیا گیا کچھ حاسدین قریش نے، تو جناب عبد المطلب نے چاہے زمزم کو تلاش کیا، سکائیت شروع کی۔ اچھا، پھر کمال یہ دیکھیے، جب کچھ حاسدین نے اس پانی میں ملاوٹ کرنا شروع کیا، جناب عبد المطلب کے مقام کو گرانا شروع کیا، تو جس نے بھی پانی پلانے کے عمل کو روکنے کی کوشش کی، ہر کوئی جسمانی امراض کا شکار ہوا۔ اس لیے کہ سکائیت جو ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ انہوں نے کہا پیاسے کو پانی پلانا۔ امہات المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول خدا نے کہا جس نے کسی کو ایسی جگہ پر پانی پلایا جہاں پر پانی میسر ہے تو اس نے ایک نفس کو آزاد کیا، اور جس نے کسی ایسی جگہ پر پانی پلایا جہاں پر پانی میسر نہیں ہے تو اس نے ایک نفس کو زندگی دی، حیات دی، زندہ کیا۔ اور ایک شخص کو زندگی دینا پوری کائنات کو، انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ تو اگر آپ ان کی عظمت کو پہچانیں تو یہ کہ وہ سکائے اہل بیت ہے، سکائے اہل بیت ہے۔ اچھا، آپ نے جو یہ ہسٹری بیان کی ہے نا کہ یہ سکائی جو ہے یہ صرف ان سے نہیں سٹارٹ ہوئی تھی بلکہ اس کے پیچھے ہسٹری ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیے کہ علمبرداری جسے کہتے ہیں، علمدار ہم
جانتے ہیں جناب غازی سرکار کو, تو یہ بھی جو ہے یہ بھی حسب نسب میں ان کے آ رہی ہے, میں چاہوں گی وہ بھی ذرا ایکسپلین کیجیے. جی بالکل ایسے, جب ہم مولا امیر علیہ السلام کے نبی کریم کے اجداد کی طرف جاتے ہیں, وہاں سقائیت یا علم برداری معاشرے کے معتبر ترین افراد کے ذمے تھی. جیسے بھی میری بہن نے کہا جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب, اسی طرح آپ پیچھے کو چلے جائیں کہ قریش کے جو سردار تھے علم ان کے ہاتھوں میں تھا, اور قریش کے جو سردار تھے سقائیت کا کام وہ انجام دیتے تھے. اس زمانے میں سقا ہونا یا ساقی ہونا عظیم ترین القابات میں سے تھے. جیسے آج ہم کسی کو کہنا یہ ڈاکٹر ہیں یا یہ انجینئر ہیں, آپ کو ایک رتبہ دے رہے ہیں اگلے کو. سقا ہونا یا علمبردار ہونا یہ رتبہ تھا. اور آپ دیکھتے ہیں جنگ خیبر میں نبی کریم نے فرمایا 39 ڈیز بعد کل علم اسے دوں گا جو کرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا. اور کرار اسے کہتے ہیں جو پے در پہ حملہ کرے, جس کی تلوار نہ رکے. اور شاید مولا عباس کا نام بھی اسی لیے عباس رکھا گیا. عباس کا مطلب بھی پے در پہ وار کرنا, جس کی تلوار نہ رکے. اور نسبت ہے ان کی مولا علی سے, نسبت ہی ان کی جناب ابو طالب سے. اسی لیے قریش میں ہاشمی خاندان میں علمبرداری اور سقائیت ہمیشہ انہیں دیا گیا جو میدان کو چھوڑ کر نہیں جاتے. جیسے ابھی میں نے خیبر کی مثال دی, بہت سارے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو کرار بھی ہو اور غیر فرار بھی. یہاں پہ ایک جملہ بہت ضروری ہے کہ مولا امیر علیہ السلام جب میدان میں آئے اور مرحب جب در خیبر سے باہر آیا, مرحب نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں, اور مولا امیر نے اپنا تعارف کچھ اس انداز میں کروایا. ایک ہی جملہ کہا, دوسرے جملے کی نوبت ہی نہ آئی. سمیت امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, جبکہ نام والدین مل کر رکھتے. لیکن فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. تب مرحب نے کہا تھا کہ مجھے میرے بزرگوں نے, میرے اساتذ نے منع کیا ہے کہ تم جس سے مرضی لڑ لو لیکن حیدر نامی سے نہ لڑنا. کہ مولا امیر سے بات میں سوال اور میں صدقے اور قربان جاؤں اپنے مولا کے کہ ان کا اس کے سامنے حیدر ہی کہنا, ورنہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے, بہت سارے القاب, بہت سارے نام. اس کی وجہ یہ تھی قیامت تک حیدری جنگ بھی رہے گی, خیبری جنگ بھی رہے گی, اور جو بھی خیبریوں کے سامنے آئے گا وہ حقیقت میں حیدری صفت ہوگا. ورنہ صرف ایک ڈائیلاگ نہیں تھا یہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. زمانہ قدیم سے لے کر اب تک دیکھیں جہاں بھی خیبری طاقت آتی ہے اس کے سامنے یقیناً کوئی حیدری طاقت آتی ہے. اور یہ تاریخ نے 1400 سالوں نے اس پہ پردہ اٹھا دی اور حقائق روشن ہو گئے. اور اگر مولا فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, اس کی ایک وجہ یہ ہے بہادر ماؤں کے بیٹے حیدری صفت. سبحان اللہ. اچھا, ہم جب گھرانہ اہل بیت کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پروگرامز میں مینشن کی بات, کہ وہاں پر اپنائیت یا اپناپن یا صرف یہ چیز نہیں ہوتی, بلکہ کردار کی بلندی ان شخصیات کی ہوتی ہے جن کا کردار بلند ہوتا ہے, جن کے افکار بلند ہوتے ہیں. تو وہ جو خصوصیات جو جناب غازی سرکار کی, اور خاص طور پہ جو پروان جس طرح سے چڑھایا جناب ام البنین علیہ السلام نے, اور جو ادب آداب اور تمام وہ چیزیں سکھائیں ان کو کہ جو ایک شعر میں ہونی چاہیے, جو ایک کمرے بنی ہاشم میں ہونی چاہیے, کیا فرمائیں گے؟ عروج, بی بی ام البنین جب اس گھر میں آئیں تو انہیں پتہ تھا کس لیے آئی ہیں. انہیں اندازہ تھا کہ ایک خاص مقصد کے تحت وہ اس گھر میں آئی ہیں. اس مقصدیت کا جو اشارہ تھا وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے وہ کرتے سی کر بتا دیا تھا. اب بی بی زینب 21 برس کی ہیں یا 20 برس کی ہیں جب جناب عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بی بی ام البنین کا چناؤ ہی شجاعت اور وفا کی وجہ سے تھا. اب ایک ماں کے نفس میں جب عجز و انکساری ہو, اور پھر جب وہ آئیں دہلیز پر آ کر انہوں نے جو جملہ کہا کہ میں تمہاری مانی کنیز بن کر آئی ہوں جناب سیدہ کے بچوں سے, پھر دوسرا ان کا قدم کیا تھا کہ مجھے فاطمہ نہ کہیں, اس لیے کہ جب مجھے فاطمہ کے نام سے پکاریں گے مبادہ بچے اپنی ماں کو یاد نہ کریں. یعنی نام میں بھی انہوں نے کسی طرح سے بھی تقابل کرنے کی یا برابری کرنے کی کوشش نہیں کی. اب جب اس ماں کے نفس میں وفا ہے, اس ماں کے نفس میں عجز و انکساری ہے, اس ماں کے نفس میں شجاعت ہے, اس ماں کے نفس میں صبر ہے, تو ماں کے نفس سے ہی وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے اور اس میں مقصدیت بھی شامل ہے. اب جب وہ شکم مادر میں ہے, بی بی کی دعا بھی ہے کہ پروردگارہ جس مقصد کے لیے میں لائی گئی ہوں اور یہ بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ اسی مقصد کے تحت ہی پروان چڑھے. جناب عباس, جیسے علم کی بات ہوئی, علم کے بارے میں جملہ کہوں گی کہ سب سے پہلے جو علم ہے نا, یہ تاریخ علم جو ہے, جناب ابراہیم نے
اپنے ہاتھوں میں بلند کیا تھا جب روم سے وہ جناب لوط کو چھڑا کر لائے تھے. یعنی یہ انبیاء کا شیوا ہے علم کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا. پھر جناب رسول خدا نے جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کو دیا. اب علم لینے کے لیے جناب رسول خدا کی سلیکشن کیا ہے, جب آپ کو جناب عباس کا کردار واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا. جب جناب رسول خدا نے جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کو علم دیا, اور جنگوں کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ جس کے ہاتھ میں علم ہے وہ شہید ہو جائے, تو پھر اس کے بعد علم کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ وہ زید بن حارثہ. جناب رسول خدا نے خود چنا. پھر اس کے بعد جو چنا عبداللہ بن رواحہ کو چنا. اب جنگ موتا میں جو علمدار ہیں جناب رسول خدا کی فوج کے, وہ جناب جعفر طیار جن کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے. پھر اس کے بعد اب جب اور صحابی جب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم علم اٹھا لیں, تو جناب رسول خدا نے کہا بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ اس کو ملتا ہے جس سے رسول اور اس کا اللہ بھی محبت کرے, اور وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا سے محبت کرے. یعنی کرار بھی ہو, غیر فرار بھی ہو, رجلن کا لفظ استعمال کیا کہ مرد بھی ہو, جبکہ یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر ہوں. اچھا, اس سے پہلے کہ آپ تھوڑا سا اپنی بات کو آگے بڑھائیں, آپ نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا تذکرہ کیا, اور ان کی شہادت اور حضرت عباس کی شہادت کے اندر بہت مماثلت ہے. ان کے ہاتھ بھی قلم ہوئے. تو میں چاہوں گی ذرا تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال کے آگے بڑھیں. ان کے بازو بھی قلم ہوئے جنگ موتا میں. بالکل اسی طرح سے انہوں نے اپنے دانتوں سے اپنے منہ سے پکڑا علم کو. پھر اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا زید بن حارثہ نے جناب عباس علمدار کے بھی دونوں بازو جب قلم ہوئے تو انہوں نے اپنے دانتوں کے ذریعے سے اپنے علم کو ایک سرنگو نہیں ہونے دیا. اب جب جناب عباس نے اپنے دانتوں سے وہ علم پکڑا تو ذرا احد کے مارکے میں جب مولا کائنات کے ہاتھ میں علم ہے اور ان کے دایاں ہاتھ زخمی ہوا تو صحابہ علم لینے کے لیے آگے بڑھے. رسول خدا نے روک کر کہا نہیں, علم علی کے ہاتھ میں ہی رہے گا. یعنی جو یہ علم کا اٹھانا ہے نا, علم کا تھامنا ہے, یہ کردار کو, منصب کو, مقام کو, نفس کو دیکھ کر عطا کیا جاتا ہے. اور اگر یہ بات یہاں میں کہوں کہ آج جو اپنے ہاتھوں میں علم اٹھاتے ہیں, بالکل ان کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ان کے کردار ٹھیک ہے, عشق ہے, محبت ہے, سب کچھ ہے, مگر کیا ہمارے کردار اس قدر بلند ہیں کہ ہم اس علم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکیں؟ جناب عباس کو بی بی ام البنین نے, اب یہ میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا کہ جناب رسول خدا نے کس بنیاد پر اپنے علمدار چنے. اب جناب ام البنین نے جناب عباس کو وہ مرد بھی بنانا ہے جو قرار بھی ہو, غیر فرار بھی ہو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا سے بھی محبت کرتا ہو, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا بھی اس سے محبت کرتا ہو. تو بی بی ام البنین نے اپنے بیٹے جناب عباس کو ایسے پروان چڑھایا کہ سب سے پہلے تو وفا اتنی کوٹ کوٹ کر بھری کہ جب 11 برس کے ہوئے تو بی بی نے کہہ دیا کہ آج سے بہن نہ کہنا, تمہاری آقا زادی ہیں, آنکھیں نہ اٹھانا. بی بی زینب نے وقت آخر جب عاشور کا آیا نا, تو میں جب بھی یہ روایت پڑھتی ہوں میرے ذہن میں ایک عجیب سا ایک عشق جناب عباس کا بیدار ہوتا ہے کہ جب جانے لگے نا, رخصت ہوئے, تو جناب زینب نے کہا ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لو. تو جناب عباس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. اس فرمائش پر بیویوں نے جب پوچھا کہ آپ یہ فرمائش کیوں کرتی ہیں, کہا جب 11 برس کا تھا میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا, آج یہ 32 اور 34 برس کا ہو گیا, مجھے نہیں معلوم اب اس کی آنکھوں کا رنگ کیا. یعنی اطاعت اور وفاداری کا یہ عالم ہے کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھنا, آگے پیش قدمی نہیں کرنی. یہ وہی تربیت ہے جو مولا کائنات نے کہا تھا نا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے. اب انہی علی کا بیٹا ہے یہاں پر کہ آگے نہیں بڑھنا, جہاں پہ امام کے قدم ہیں بس ان قدموں میں اپنی جان نچھاور کر, ان قدموں پر جہاں امام کا پسینہ گرا وہاں اپنا لہو نچھاور کر. تو یہ جناب عباس کو بی بی ام البنین نے ان کے بچپن سے, اور پھر جناب عباس کو نہیں, ان کے باقی کے 3 بھائیوں کو, ان کی بہن کو, کہ یہ تمہارے آقا ہیں. یہ انہیں بالکل اسی طرح سے سمجھا جس طرح مولا کائنات نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا. اسی طرح سے جناب عباس نے اپنے آپ کو مولا کائنات کے مقام پر, اور امام حسن اور حسین کو, حسین منی وانا من الحسین, حسن و منی وانا من الحسین, ان کے نزدیک میں وہ اپنے بھائی نہیں تھے, وہ ان کے آقا, ان کے رسول خدا کی اولاد میں سے تھے. اور جس طرح پوری امت پر ان کا احترام واجب تھا,
जनाब अब्बास समझते थे भाई होते हुए भी भाई नहीं कहा, कि कभी भाई नहीं कहा, ये मेरे आका हैं, आखिरी दम तक। चले इस हवाले से भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और इताअत इमाम का शऊर और फिर उसका जो हम अमल देखते हैं करबला के मैदान में, क्या पूरी ज़िंदगी, इंशाल्लाह उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मगर इस वक्त मैं चाहूँगी क्योंकि आज मौला का तज़किरा है, तो ज़रा उनका जो ज़ाहिरी, ये तो बातिनी हुस्न है ना, मगर जो उनका ज़ाहिरी हुस्न था जिसकी बिना पर कमरे बनी हाशिम कहा जाता था, मैं चाहूँगी थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, अगर हुस्न को माना मिला है वो दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद से मिला है। सही, नबी करीम जो कुछ मिला इसी दर से मिला है। अगर कायनात में कोई खूबियां फैली हुई हैं, वो खूबी बनी तब है जो इस दहलीज पे झुकी। क्या कहने, हुस्न इस घर का अल्लाह की तरफ से एक वो अता है। अल्लाह खुद हसीन है ना, सही, और हुस्न को पसंद करता है। बेशक अल्लाह ने इस कमाल सिफात कमाल को अता भी किया है, तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने को किया। सही। और मौला जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को कमर बनी हाशिम इसलिए कहते थे जैसे वो चांद का एक टुकड़ा है। कमर कहते हैं चांद को, बनी हाशिम का कमर यानी चांद जैसे हसीन जमील। और इनके हुस्न के शोरे आफाक ये है कि जब ये गलियों से गुजरते थे लोग अपनी नजरें झुकाते थे। इनके हुस्न का कमाल ये है, जब खवातीन जो अरब और गैर अरब इनके चेहरे की ज़ियारत करती तो इनका सदका निकालती थी। जो रिश्तेदार भी नहीं, जानने वाले भी नहीं, उस हुस्न के सामने अदब से नजरें झुक जाती थी। नजरें झुकाने के बाद वो जो कल्बी कैफियत होती थी उस कैफियत में सदका भी उतारते थे। ये हुस्न कमाल इस दर का है। अली अकबर हसीन है, हुस्न है इसी दर पे। मौला अमीर है, खुद अमीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी कमर बनी हाशिम भी कहते हैं, कमर भी कहते हैं, शम्स भी कहते हैं। बहरहाल, लेकिन जब हम मौला अब्बास का तज़किरा करते हैं अरूज, आप देखिए तारीख में जितने भी अंबिया रहे उनके साथ खवातीन भी रहीं, उनके साथ कोई ना कोई मर्द भी ऐसा रहा जो मुआविन और मददगार था। ठीक, जैसे हम देखते हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम के साथ हाजर भी थी, ठीक, और इस्माइल भी थे। ठीक, हम देखते हैं जनाब मरियम को, जनाब मरियम के साथ जकरिया भी थे, सही, और ईसा भी थे। हम आते हैं अपने नबी के ज़माने में, हमारे नबी के साथ खतीजा भी थी, जनाब खतीजा, और अली मुर्तज़ा भी, सही, और उनसे पहले जनाब अबू तालिब। मौला अमीर अलैहिस्सलाम अली इब्न अबी तालिब के ज़माने में आते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ फातिमा जैसी थी कि जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मौला अमीर पर। सही, यहाँ तक कि नबी करीम के विसाल के चंद महीने बाद दुनिया से रुखसत हो गई, और उस कर्ब और दर्द के साथ रुखसत हुई कि जो फरमाती रही कि मैं अली पर कुर्बान हो गई। इसी तरह हम देखते हैं जो मारिका करबला है उसमें भी एक ऐसा हसीन है। अगर हुसैन है, हुसैन के साथ एक तरफ अब्बास है और दूसरी जानिब जनाब ज़ैनब है। मौला अब्बास ने वो सारे किरदार अदा किए जो हारून ने मूसा के लिए किया, इस्माइल ने इब्राहिम के लिए किया, अली मुर्तज़ा ने हबीब मुस्तफ़ा के लिए किया, वही काम मौला अब्बास ने मौला हुसैन के लिए किया। यकीनन ये दाइमी है, अबदी है, इनकी हयात तय्यबा है, ये क़यामत तक जिंदा हस्तियां हैं। कुरान फरमाता है कि जो शहीद हुए उन्हें मुर्दा नहीं कहें, और जितने मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं सब के सब शहीद हैं। कोई क़ज़ाए इलाही से तबी मौत से नहीं गया, ये जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और जो उनके इश्क में साथ जुड़ गए वो भी जिंदा। मन माता अला हुब्बी आले मोहम्मद। हाकिम निशापुरी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहक्किक हैं। हाकिम निशापुरी को हाकिम इसीलिए कहते हैं कि वो 80 लाख अहादीस अज़बर थे। अच्छा, 80 लाख अहादीस ज़बानी याद था उन्हें। हाकिम निशापुरी अपनी किताब में लिखते हैं, मन माता अला हुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदा। अगर कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से चला है उससे शहादत की मौत मिलती है। ये मोहब्बत अल्लाह उन्हीं को देता है, उन्हीं को मोहब्बत देता है जिन्हें अल्लाह क़यामत तक जिंदा रखता है। सुभान अल्लाह। और इस घराने से दुश्मनी वही कर सकता है, सिर्फ वही कर सकता है जिसके बारे में कुरान ने फरमा दिया, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम। इनके दिलों पे, आंखों पे, कानों पे मोहरे लगी हुई। अल्लाह करे हमारा शुमार उनमें हो। इलाही आमीन, आले मोहम्मद इलाही आमीन। आज के दिन के सदके में अब्बास से मोहब्बत, हकीकत में हुसैन। बेशक। अच्छा जी, मोहब्बत का तज़किरा आ गया, तो जो बाहमी मोहब्बत है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, अपनी मिसाल आप है, क्या फरमाएंगे?
अरुज, जिस तरह से अभी गुफ्तगू हो रही थी हुस्न पर, हुस्न ख़त्म है, जिस तरह गुफ्तगू हुई इबादत पर, हिल्म पर, शुजाअत, सखावत, मोहब्बत भी ख़त्म, और जनाब अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मोहब्बत से आगे कोई मवद्दत और इश्क का मकाम है कि जिसमें जनाब अब्बास ने अपने वजूद को फना कर डूब के चाहा कि अपने वजूद को ख़त्म करके उन्हें कायनात में सिवाय इमाम आली मकाम के कोई और नज़र नहीं आया, सदके कुर्बान। और ये वो मोहब्बत है जो आगोश से, यानी जब उनकी विलादत भी हुई है और वक्त विलादत भी, कहा कि सबसे पहले जब आए हैं मौलाए कायनात की गोद में, आगोश में तशरीफ लाए हैं, इमाम हुसैन को देखा, कहा मुस्कुरा के हुमक कर भाई की गोद में गए, अपने आका की गोद में, और अपने दोनों बाजू जो थे ना वो गले में हमाइल कर लिए, डाल लिए। जिस तरह जनाब ज़ैनब को चैन नहीं होता था इमाम हुसैन की ज़ियारत के बगैर, उस तरह से जनाब अब्बास को चैन नहीं होता था इमाम हुसैन की ज़ियारत के बगैर। सुबह होती थी, दर पर जाकर खड़े हो जाते थे, इनकी ज़ियारत किया करते थे, बाबा को देखा करते थे, इमाम हसन को देखा करते थे, इमाम हुसैन को देखा करते थे। कहा जहां पर जाते थे हाथ बांध कर पीछे चले जाते थे। अगर अरब में कभी कोई कहा करता था कि तुम इमाम के भाई हो, अली के बेटे हो, तो कहा करते थे नहीं मैं उनका आका, वो मेरे आका है, मैं गुलाम हूँ, मेरी माँ। अच्छा ये भी जो मुवासलत है ना, ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल इमाम अली जो थे, जिस तरह से गुलामी में रहे, उस तरह से देखिए ये बिल्कुल सिर्फ फातिमा कलाबिया और फातिमा बिनती असद नामों में सिमिलरिटी नहीं, किरदार में भी बड़ी सिमिलरिटी। क्या कहने, जनाब अबू तालिब, मेरे रोंगटे ही खड़े हो जा रहे सुन के। जनाब अबू तालिब के इश्क का ये आलम है कि जनाब अबू तालिब अपने बच्चों को बिस्तरे रसूल पर सुलाते हैं एक एक करके बारी बारी, शौबे अबी तालिब में जनाब रसूल खुदा की जान की हिफाजत के लिए। वही इश्क और वही मोहब्बत उसी घराने में जो मुंतकिल हुआ फातिमा कल्लाबिया से जनाब अब्बास के। जब जनाब अबू तालिब की शहादत रहलत हुई है तो परवरदिगार ने खुद कहा, ऐ मेरे हबीब अब हिजरत कर लो, अब मक्का रहने के काबिल नहीं है। जब तक जनाब अबू तालिब रहे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढाल बनकर रहे। जैसे ही जनाब अबू तालिब की शहादत रहलत हुई है, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़ के मदीने की तरफ हिजरत की। बिल्कुल ऐसे, यानी उनकी इश्क, उनके वफा, उनकी मोहब्बत का ये आलम कि अपने घर, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपना माल जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के आगे कुछ भी नहीं है। वही इश्क और वही मोहब्बत जो जनाब अबू तालिब, यानी ये अजदाद का भी उनके अंदर असर, मतलब हमें बारहा इस घराने में हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ नजर आ रही है। जैसे जनाब अबू तालिब, उसी तरह से जनाब अब्बास का किरदार आपको नजर आता है। जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, पोते बहुत से हैं जी, लेकिन सिर्फ एक ही पोता है जिसे गोद में रखते हैं, एक ही पोता है जिसे अपने कांधे पर सवार करते हैं। उस वक्त इतने बेटे और इतने पोते, लोगों ने पूछा कि मेरा सरदार है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहले हैं जिन्होंने जनाब रसूल खुदा की सरदारी का ऐलान किया, कहा ये मेरा सरदार है, ये अगर मेरा पोता है तो परवरदिगार ने मुझे शर्फ बख्शा है कि मेरी नस्ल में मेरा सरदार हो। क्या कहने, तो इससे बड़ा कमाल क्या, वही अबू तालिब जनाब अबू तालिब में आया, वही फिर जनाब अब्बास में आया। अच्छा, जनाब अब्बास के किरदार की मुमासल जनाब हमजा से भी बहुत ज्यादा है। क्या किरदार है जनाब हमजा पे हमारी जाने कुर्बान। बेशक वो हस्ती ओहद की शोहदा, जो उनकी शख्सियत को आप पढ़ते हैं ना तो आप जलाल आता है, आपके अंदर सब्र आता है, आपके अंदर आपके नफ्स में ठहरा हुआ था। जिस तरह जनाब हमजा हर मामले में सीना से पड़ते जनाब रसूल खुदा के सामने, सही, बिल्कुल उस तरह जनाब अब्बास हर मामले में इमाम हुसैन, इमाम हसन के सामने सीना से पड़ते। क्या कहना, उनका इश्क सिर्फ इमाम हुसैन से नहीं, इमाम हसन से भी। मौलाए कायनात के जाने के बाद 14 बरस की उम्र में मौलाए कायनात ने उन्हें छोड़ा। अब मौलाए कायनात के जाने के बाद उन्होंने इमाम हसन के पीछे ऐसे चले जैसे अपने बाबा के पीछे। जंगे सफीन में देख लीजिए कि जब चेहरे पर नकाब डालकर निकलते हैं सिन को छुपाने के लिए, तो कोई पहचान नहीं सकता कि अली है कि अब्बास। और मैं कहती हूँ वो क्या वक्त होगा कि जब जनाबे अली उल मुर्तज़ा जो है जंगे जनाबे गाजी अब्बास देख रहे हैं, और क्या समा होगा। इश्क और मोहब्बत की बात हुई तो वो एक शेर में हमेशा कहा करती हूँ, मुझे मेरा बड़ा फेवरेट है कि वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खाए इश्क का, जो किताब अक्ल थी ताक पर वो वहीं धरी की धरी रही। अल्लाह इस इश्क को हमारे दिलों में नूर बनकर ऐसे ही सलामत रखे और हम हमेशा इसी इश्क में डूबे रहें और अपनी ज़िंदगियों को सुरूर से गुजारें, क्योंकि इश्क मिलता ही हुसैन के साथ है, इश्क मिलता ही अहले बैत अलैहिस्सलाम अजमईन के साथ है। आलिम इस्लाम को आमद हज़रत अब्बास गाजी सरकार बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं चाहूँगी कि एक पॉइंट आया
کربلا کے میدان میں کہ جب 9ویں کی رات جس وقت عبادت کی رات تھی اور عبادت ہو رہی تھی تو امان نامہ دیا گیا، کیونکہ وہ جو یزید کی لشکر میں لوگ جو تھے وہ جناب ام البنین کے قبیلے سے تھے اور وہ سارا کزنز وغیرہ اینڈ آل دیٹ، تو اس کے اوپر جس طرح سے جس جلالت کے ساتھ حضرت عباس نے انکار کیا، میں چاہوں گی وہ دیکھیے یہ امان نامہ شمر کی طرف سے آیا، صحیح، کیونکہ شمر رشتہ داری میں ماموں لگتے ہیں، سگے ماموں نہیں، ہم قبیلہ ہیں، ہاں ٹھیک، اور اس زمانے میں رسم ہی قبیلوں کے تھے، سرداروں کے بالکل تھے۔ بالکل، جب امان نامہ لے کر آئے اور امان نامہ دیا بھی مولا عباس کو کہ یہ امان نامہ صرف اور صرف مولا عباس کے لیے، ایک وجہ وہ رشتہ داری تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ حسین کی سب سے بڑی طاقت عباس ہے، عباس کو حسین سے جدا کر لے تاکہ حسین بالکل تک و تنہا رہ جائیں، صرف ایک رشتہ داری نبھانا نہیں تھا۔ جب مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ امان نامہ آیا مولا عباس کے، مولا عباس اس قدر جلال میں آئے، اس قدر جلال اور ہیبت، ان کا چہرہ دیکھ کر حیدری چہرہ یاد آ رہا تھا، انہوں نے لعاب دہن پھینکا، لعاب دہن پھینکنے کے بعد اس نے پھاڑا کر زمین پہ پھینکا، فرمانے لگے شمر تو نے مجھے سمجھا کیا تھا؟ مولا حسین علیہ السلام نے آقا عباس کے کندھے کو پکڑا کہ عباس جو بھی ہو رشتہ داری، اپنے جلال، جبروت، غصے کو، اپنے اس ہیبت کو تھوڑا، عباس جا کر اس کو آرام سے جواب دے دو، آرام سے جواب دو، جواب تو دے دیا۔ رات بھر مولا عباس روتے رہے، رات بھر مولا حسین نے وجہ گریہ پوچھا، فرمانے لگے آقا آخر اس میرے اندر کمی کیا تھی کہ اس نے جرأت کی امان نامہ دینے کی، وہ جو جرأت ہوئی امان نامہ لانے کی، کیا میری اطاعت، میری فرما برداری میں کوئی کمی تھی؟ کیا کہ اچھا بتائیے یہ جو شجاعت کے مختلف ہم کچھ اور ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر ابھی میں بات کروں گی، ویری کوئکلی، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، لیکن ان کے بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پھر آخر میں ہمیں اطاعت امام حسین علیہ السلام اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس جرت کو اور بہادری کو پس پش ڈال کے حکم امام ماننا جو بہت ضروری تھا۔ حضرت عباس کا ایک بہت ہی تاریخی خطبہ ہے جو مکہ سے نکلنے سے پہلے کیا ہے، میں کہتی ہوں میں جب اس کو پڑھتی ہوں اور اس کا سنتی ہوں تو اٹ گیوز یو سو مچ موٹیویشن، آپ کو پتہ چلتا ہے مقصد حیات کا۔ کیا فرمائیں گی؟ عروج آپ ابھی جب سوال کر رہی تھی تو میں اسی خطبے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے ابھی تک پوری گفتگو کر لی لیکن علم کا پہلو ہم نے نہیں ابھی ٹچ کیا، اس لیے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے ممبر پر جا کر کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کائنات میں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر پورے جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے اور درخت جو ہے وہ قلم بن جائے تو آپ فضائل علی نہیں لکھ سکتے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور کیوں انہوں نے خطبہ دیا وہ محرکات بھی دیکھیے۔ امام عالی مقام نے جب اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور پھر وہاں پر خطبہ دیا، امام نے دعوت فکر دی لوگوں کو، اپنے بارے میں بتایا، اس مقصد کے بارے میں بتایا۔ اب نہ جانے وہ کیا مرحلہ ہوگا کہ جب امام کعبے سے نکلے اور جناب عباس کو جلال آیا، وہ اپنے بھائی کا وہ چہرہ نہ دیکھ سکے، آنکھوں میں وہ ایک طرح کی کیفیت نہ دیکھ سکے، کعبے پر آئے۔ پورا خطبہ تو obviously نہیں بیان کیا جا سکا لیکن کیونکہ آپ نے مقصد حیات بیان کیا ہے نا تو میں اس کے صرف 2-3 جملے بیان کروں گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم موت سے ایسے بہلتے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں اس کی زلفوں سے گر۔ ارے کیا کہنا ہے، تم اپنے احراموں میں چھپے ہوئے خنجروں سے ہمیں ڈراتے ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم ان خنجروں کو حکم دے دیں کہ تمہارے احراموں سے گویا کر لیں۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم ہمیں کیا جانتے ہو کہ ہم ان باتوں سے ڈر کر جانے والے ہیں؟ ہم بھاگنے والے، ہم پیٹ دکھانے والے کہ تم میرے بابا کو نہیں جانتے؟ بدر کے میدان کا مارکا، احد کے میدان کا مارکا، خندق کے میدان کا مارکا، یعنی جناب عباس نے جو اس وقت فصاحت و بلاغت دکھائی ہے، جو اپنی شجاعت دکھائی، اب مقصد حسین بھی بیان کر رہے ہیں کہ امام کے کربلا جانے کا مقصد ذاتی مفاد نہیں ہے، امام کے کربلا جانے کا مقصد دین اسلام ہے، بے شک، اور امام کا کعبے کو چھوڑ کر جانے کا مقصد بھی دین اسلام ہے۔ امام مقصد حیات بتا رہے، دین اسلام، فکر دین اسلام۔ اگر جناب عباس نے اپنے نفس کا جہاد تلوار کو لینے کے بعد کیا تو وہ دین اسلام کی خاطر کیا، امام عالی مقام کی خاطر کیا۔ تو اگر فصاحت و بلاغت، بلکہ ابھی میں نے تو یہاں تک بھی جناب عباس کے فضائل میں اور شمائل میں سنا ہے کہ ان کی قرأت اتنی خوبصورت اور حسین تھی، بے شک، کہ جب انہوں نے خطبے کا آغاز کیا نا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں یاد آ گیا علی کیسے خطبہ دیا کرتے، اور فقہی لحاظ سے بھی سنا ہے کہ فقہی اہل بیت کے نام سے، ہاں فقہی اہل
हुर्मत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो अभी मेरी बहन ने बात की कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को उम्रे में बदल दिया, उसकी वजह क्या थी? वो बताना चाहते थे काबा की हुर्मत हमारे यहाँ तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। जो तुम काबा की हुर्मत को पामाल करके हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ शहीद करना चाहते हो, हम बेहतर समझते हैं कि यहाँ हुर्मत क्या है। और दूसरी बात, अगर काबा में तवाफ के दौरान कोई शहादतें होती तो कैसे पता चलता असली मुहर्रिक कौन है? तो आराम से बात खत्म हो जाती। किसी ने दहशतगर्दी की, किसी ने कातलाना हमला किया, नहीं। मौला अब्बास का एक खुतबा बताता है, एक जुमला है खुतबा में, अय्युहल कफरतुल फजरा, सही, ए काफरो, ए फाजिरो। अच्छा, वहाँ पर किससे मुखातब है? मक्के में तो सारे मुसलमान मौजूद हैं, किससे मुखातब है? यहाँ पे बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत अहले शिया कहते हैं जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को काफिर कहा था, जबकि वो सजदा गुजारता था, इबादत 6000 साल का, तो उसका एक सजदा ऐसे है। वो सजदा जो इताअत खुदा में ना हो, अल्लाह के कलाम और अब्बास के कलाम में, ऐसे सजदे काफिरों के। अब आप एक पॉइंट पे ले बता दिया कि जो हुसैन से जंग लड़े, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं है। हुसैन की जंग हकीकत में रसूल की जंग है। जो रसूल से जंग लड़ता है वो मुसलमान नहीं है। और अलल ऐलान बता दिया अय्युहल कफरतुल फजरा, ये जो अपने एहराम में तलवारें लेकर आए, क्या तुम मुसलमान हो? मुनाफिकीन हैं, क्या तुम मुसलमान हो? ये कलाम और ये तशबीहात बताती हैं मारिफत हुसैन किस हद तक थी और दुश्मनों की मारिफत भी किस हद तक थी। अगर कुरान अहादीस पे मुसल्लत ना हो, कोई बंदा इतने बड़े जुमले नहीं कह सकता। और वो खुतबा अब्बास था जिसने हक और बातिल के दरमियान लकीर। अच्छा, अताअत हक की आपने बात की ना, कि बेशक उसने बहुत सारी इबादतें की, जो मर्जी करता रहा, मगर क्योंकि अताअत हक नहीं थी, अताअत रब्बुल आलमीन नहीं थी, तो उस वजह से वो इबादत की रूह इताअत है। जी बिल्कुल, इताअत के बगैर इबादत है ही नहीं। अच्छा, अब सारी जिंदगी वही बहादुरी, जंग, तैयारी, सब कुछ, और जिस चीज़ के लिए तैयार किया गया है 32 to 34 years, वो दिन जब आता है तो मैं कहती हूँ सब्र, ईसार, वफादारी, और मैं कहती हूँ सबसे बड़ी शुजात और बहादुरी ये कि उस चीज़ के लिए जिसके लिए ज़िंदगी तैयार हुई हो, आपको उस चीज़ से रोक दिया जाए और आप रुक जाएं, इसलिए क्योंकि अताअत इमाम है, अताअत हक है। क्या करना है? देखिए, अताअत, अभी जैसे खानम ने बात की, अताअत खुदा हुक्म खुदा को मानने में है। इब्लीस रामदाई दरगाह इसलिए हुआ कि उसने हुक्म खुदा को नहीं माना जब जनाब आदम को ताज़ीमी सजदा हुआ। सही। तो जो हुज्जत खुदा है, जो हुज्जत खुदा है, उसकी अताअत दर हकीकत में खुदा की अताअत है। बिल्कुल। अब जनाब अब्बास को जिस शुजात के लिए तैयार किया गया, अब शुजात का मानी सिर्फ तलवार चलाना या गर्दनें काटना नहीं, शुजात का मतलब अपने नफ्स को, अपने नफ्स पे तलवार चलाना, नफ्स को अपनी हुज्जत के हुक्म के ताबे करना। क्या शुजात है? क्या जनाब अब्बास को की तैयारी ही नफ्स की तैयारी, कि बीबी उम्मुल बनीन ने पहले उस नफ्स को कमाल पर पहुंचाया है। जैसे मौला अली का नफ्स कमाल पे था कि जब मौला अली बिल्कुल उसका सर काट रहे हैं, गुस्ताखी हुई है, थूक फेंका उसने नाउज़ुबिल्लाह मौला के चेहरे पर, फौरन उतर के छोड़ दिया। कहा कि अभी हालांकि नफ्स अली का गालिब नहीं आया, लेकिन मुबादा को ये ना समझे वही नफ्स है अब्बास, कि जैसे मौलाए कायनात का नफ्स उन पे कभी गालिब नहीं आया, लेकिन उन्होंने इसलिए तलवार नहीं चलाई कि देखने वाला ये ना समझे कि शायद नाउज़ुबिल्लाह अली ने गुस्से से इसका सर कलम किया। तो थोड़ी देर उतरे, चले, और फिर उसके बाद उन्होंने सर कलम किया। इसी तरह जनाब अब्बास ने वही जहाद करबला में दिखाया, अपने नफ्स के कमाल का जहाद। क्या कहने, अपने नफ्स का शुजात सिर्फ तलवार चलाना नहीं होता, अरूज इख्तियार रखते हुए। क्या कहने, सब। और इख्तियार की आपको एक मैं बात बताऊं कि एक हाथ में अलम, एक हाथ में मशकीज़ा है, फिर भी कोई करीब नहीं आया ये हैबत और जलाल जनाब अब्बास के कुर्बान। और कब करीब आया, जब इनाम का लालच दिया गया और कहा गया अगर पानी चला गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तुम्हें इनाम और इकराम नहीं मिलेगा। जब तीर और तलवार और नेज़े हैं तो वही मुश्तरका हैं, एक एक करके सामने। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला हज़रत अब्बास की वफादारी, जो जिसके वो शहनशाह हैं, शहनशाह वफ़ा हैं, उनकी वफ़ा के सदक़े में अल्लाह हम सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ादार बना दे। और वफ़ादारी का सबूत देते हुए अब मैं आपकी तरफ बढ़ूँगी कि अब आप अपनी वफ़ा का जो है वो नजराना पेश करें। बिस्मिल्लाह। मरियम मुनीर। अस्सलाम हज़रते अब्बास गाज़ी, अस्सलाम हज़रते
عباس غازی السلام مرتضیٰ کے لاڈلے سچے نوازی السلام مرتضیٰ کے لاڈلے سچے نمازی السلام آپ نے حق اخوت کر دیا اپنا ادا آپ نے حق اخوت کر دیا اپنا ادا السلام عباس غازی اے شہنشاہ وفا السلام عباس غازی اے شہنشاہ وفا اے سخی ابن سخی عباس غازی السلام اے سخی ابن سخی عباس غازی السلام اے وفا کی روشنی عباس غازی السلام اے وفا کی روشنی عباس غازی السلام بھیک دے ساجد کو بھی اپنے کرم کی بھیک دے بھیک دے ساجد کو بھی اپنے کرم کی بھیک دے در پہ ہے تیرے صدا دی عباس غازی السلام السلام ہے حضرت عباس غازی السلام مرتضیٰ کے لاڈلے سچے نمازی السلام